ज़ेबा मैडम क्लास में सबसे ज़्यादा मुझ पर ही मेहरबान थी। कोई फंक्शन होता, मेरा नाम सर फहरस्त होता। मैंने अक्सर इनामात हासिल किए। इस वजह से मेरी अहमियत क्लास में ही नहीं कॉलेज में भी ज़्यादा हो गई। जब मैं सेकेंड ईयर में थी, एक रोज़ ज़ेबा मैडम ने मुझसे पूछा, तुम्हारा घर किस तरफ है? मैंने बता दिया। बोली, मुझे उधर ही जाना है, आज सवारी लेने नहीं आएगी, अकेली हूँ, मेरे साथ चलोगी? मैं घर जाने के इरादे से गेट की तरफ जा रही थी। मैडम के एहतराम में उनके साथ खड़ी हो गई। गेट से बाहर निकलकर वो किराए की सवारी के इंतज़ार में एक तरफ खड़ी हो गई थी। तभी भाईजान मुझे लेने आ गए। मेरे भाई आ गए हैं, आप हमारी गाड़ी में चलिए। उन्होंने इनकार ना किया और हमारी गाड़ी में बैठ गई। हमारा घर पहले आ गया तो मैंने कहा, मैडम आप मेरे घर चलिएगा, बाद में हम आपको ड्रॉप कर देंगे। वो बिला तामुल उतर गई। वो पहली बार आई थी। मैं तो इस बात को अपने लिए एजाज समझ रही थी। अम्मी ने खाने का पूछा, खातिर मदारत की। जब चलने को हुई, बोली, ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं, पैदल चली जाऊंगी। यूं वो इसरार करके पैदल ही चली गई, क्योंकि उनका मकान हमारे ब्लॉक से थोड़ा सा आगे था। मैडम ज़ेबा बड़ी खुश इखलाक और हंसमुख थी। यूं भी वो मेरी उस्ताद थी। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि वो मेरे घर आई थी। अम्मी और बाजी ने उनकी बहुत इज्जत की थी। उन्होंने भी अम्मी से मेरी तारीफ की कि आपकी बेटी कॉलेज की अच्छी तालिबात में शुमार होती है। ये बहुत बासलाहियत लड़की है। अगर आप खसूसी तवज्जो दें तो ये अपना और आपका मुस्तकबिल में नाम रोशन कर सकती है। गर्ज इस तरह की बातें उन्होंने की। अम्मी भी खुश हुई और मैं तो फूली नहीं समा रही थी। इस वाक़े के चंद दिनों बाद एक दावतनामा हमारे घर आया। ये मिस ज़ेबा की तरफ से था, जिसमें उन्होंने अपने घर में होने वाली तकरीब में बुलाया था। इनकी भतीजी की सालगिरह थी। अम्मी ने कहा, तुम्हारी उस्ताद हैं, उस्ताद बुलाए तो जाना चाहिए, उनको इज्जत देना लाजमी है। गर्ज मैं मैडम के घर चली गई। एक छोटी सी तकरीब थी, जिसमें मेरे अलावा 4 और भी लड़कियां मदऊ थीं, मगर मिस साहिबा ने मुझे सबसे ज़्यादा अहमियत दी। तभी मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। यूं तो हर बात इस तकरीब में ठीक थी, लेकिन एक बात ने मुझे चौंका दिया। वो ये है कि इनके घर का माहौल कुछ आज़ाद सा था। उनके घर में चंद नौजवान लड़के भी मदऊ थे, जो बगैर इजाज़त कमरे में चले आए थे, जबकि हम तालिबात के होते उनको अलग कमरे में बिठाना चाहिए था। चूँकि हम में से कुछ लड़कियां पर्दा करती थीं, इस बात को मेरे अलावा दूसरी लड़कियों ने भी महसूस किया। मुझे उनके घर की ये रिवायत अच्छी ना लगी। मैडम ने सबका एक दूसरे से तारुफ कराया, मगर मैंने किसी लड़के से बात ना की। बेशक ये लड़के उनके अजीज और रिश्तेदार थे, ताहम ऐसी तकरीब में जहां हम लड़कियां थीं, उनको बुलाना एहसन न लगा था। बस इस बात का दुख था। अम्मी को मैंने ना बताया कि अपनी उस्ताद की इज्जत उनकी नज़रों में घिटाना नहीं चाहती थी। उनके घर में किसी ने कोई बात या गलत हरकत ना की थी कि अम्मी से जिक्र करती। अब अक्सर ये होता, मैडम को जो काम होता मुझे बुलवा कर मेरे सुपुर्द कर देती। कभी वो लड़कियों के नामों की लिस्ट बनवाती, कभी फर्स्ट ईयर की कापियाँ चेक कराती कि मैंने पहले तालीमी साल में अव्वल पोजीशन ली थी। इन्हीं कामों के लिए अब कभी वो अम्मी की इजाज़त से मुझे अपने घर भी ले जाती थी। मुझे वाकई मैडम बहुत अच्छी लगती थी। जब उस्ताद का रवैया दोस्ताना हो और किसी तालिब इल्म को अहमियत दे तो दिल बाग बाग हो जाता है। मैं भी उनकी मेहरबानियों पर फख्र करती थी। वो हल्का मेकअप करती जो उनके चेहरे की दिलकशी को बढ़ा देता था। उनकी उम्र 35 बरस होगी, लेकिन इतनी तरोताज़ा रहती थी कि 25 की नज़र आती थी। अपने लिबास और पहनावे का बहुत ख्याल रखती थी। जदीद तर्ज के मलबूसात उनकी पसंद थे। हल्का जेवर भी कभी कभार इस्तेमाल कर लेती थी। जर्क बर्क या बहुत शोख कलर नहीं पहनती थी, ताहम उनके करीब रहकर भरपूर जिंदगी का एहसास होता था। रफ्ता रफ्ता वो मुझसे बेतकल्लुफ होती गई। अब उस्ताद और शागिर्द वाला रिश्ता हमारे दरमियान बाकी ना रहा। वो ऐसे हो गई जैसे हम सहेलियां हों। उन्होंने तकल्लुफात की वो दीवार गिरा दी जो उस्ताद और शागिर्द में फासला कायम रखती है। कॉलेज में बेशक मेरी उस्ताद ही रहती थी, मगर घर में बेतकल्लुफी से मुखातिब होती। इस वजह से मुझे अपनायत का भरपूर एहसास होता था। यूं महसूस होता जैसे वो मेरी हम उम्र हूँ। एक रोज़ उन्होंने कहा,
کہ کل اچھے کپڑے ساتھ لے کر آنا اور امی کو بتانا کہ میڈم کے گھر پارٹی ہے، دیر ہو جائے تو وہ پریشان نہ ہو جائیں، میں خود واپسی میں گھر چھوڑ کر آؤں گی۔ میں نے امی سے اجازت لی، ایک اچھا سا کلرفل جوڑا بھی بیگ میں رکھ لیا۔ آج کے آخری دنوں پیریڈ ان کے تھے، وہ انہوں نے پرنسپل سے اجازت لے کر فری کرا لیے اور ہاف ٹائم ہوتے ہی انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور میں ان کے ساتھ آ گئی، مگر وہ مجھے اپنے گھر لے جانے کے بجائے کسی دوسرے گھر لے گئی۔ بولی ایک عزیز کی سالگرہ ہے، اس نے بلایا ہے، میں تم کو ہمراہ لے جانا چاہتی تھی۔ گھر خوبصورت اور سجاوٹ اعلیٰ تھی، گیراج میں بڑی سی چمکتی ہوئی گاڑی موجود تھی، ڈرائنگ روم بھی کشادہ تھا، لیکن اس گھر میں صرف ایک ملازم، ایک باورچی اور ایک صاحب خانہ تھے جو میڈم سے کچھ کم عمر کے لگ رہے تھے، تعلیم یافتہ اور آفیسر ٹائپ تھے، خوش لباس اور خوش گفتار، غرض کے شاندار پرسنالٹی کے مالک بھی۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو مسحور کن خوشبو سے سارا ماحول مہک اٹھا۔ میں حیرت سے ہر شے کو دیکھ رہی تھی، میں انتظار میں تھی کہ ابھی مہمان آئیں گے، لیکن کوئی اور نہ آیا۔ یہ کیسی تقریب ہے کہ جہاں مہمان نہیں اور نہ پارٹی کا سامان ہے؟ میری حیرت میں دو چند اضافہ ہوا جب نوکر نے میز پر کپ اور دیگر پارٹی کے لوازمات رکھے۔ کیک پر سالگرہ مبارک لکھا تھا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ میزبان ایک اعلیٰ آفیسر ہیں اور ان کی سالگرہ ہے، مگر انہوں نے میڈم زیبا کو اکیلے ہی مدعو کیا تھا۔ اصل سالگرہ پارٹی اگلے روز تھی، گویا میڈم کی خاطر انہوں نے اپنی سالگرہ کا ایک دن الگ سے منایا تھا۔ آفیسر صاحب نے کیک کاٹا، میڈم نے اپنے دوست کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ کر تالیاں بجائیں، مجھے بھی تالیاں بجانے کو کہا اور میں نے ان کے حکم کی تعمیل کر دی۔ ہم 2 گھنٹے وہاں بیٹھے۔ میڈم زیبا نہایت بے تکلفی سے چہک چہک کر اپنے دوست سے باتیں کر رہی تھیں، جن کو وہ روفی کہہ کر مخاطب کر رہی تھیں۔ ان کا اصل نام رضوان تھا، جو مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ تمام وقت وہ میڈم سے ہی باتوں میں مصروف رہے، مجھ سے مخاطب نہ ہوئے، تاہم کن اکھیوں سے میری طرف بھی دیکھ لیتے تھے۔ میڈم نے میرا تعارف کرایا کہ یہ میری ہونہار شاگرد ہے، اس لیے ساتھ لے آئی کہ آپ کے گھر اکیلے آنا معیوب لگ رہا تھا۔ یہ بہت نیک اور اچھی بچی ہے، میری فرما بردار اور پسندیدہ شاگرد ہے۔ چلتے وقت انہوں نے مجھ سے بھی 2-4 باتیں کی، مگر میں بے حد نروس ہو گئی تھی، گھبراہٹ میں ٹھیک طرح جواب بھی نہ دے سکی۔ مجھ پر حیرت اس طرح اچانک ٹوٹی کہ ڈر کے مارے گھر میں بھی ذکر نہ کیا، کیونکہ اس کے بعد ممکن تھا امی ان سے باز پرس کرتی اور میں میڈم کی توجہ و محبت کو کھونا نہ چاہتی تھی۔ یہ بھی نہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طور بھی مجھ سے خفا ہو جائیں، آخر کو وہ میری استاد تھی اور کون شاگرد اپنے استاد کو خفا کرنا چاہے گا۔ ایک ہفتہ گزرا تو میڈم نے پھر سے مجھے ہمراہ چلنے کو کہا، یہ بھی پوچھا کہ تم نے آفیسر صاحب کے گھر جانے کے بارے میں کسی سے ذکر تو نہیں کیا تھا؟ میں نے بتایا کہ نہیں۔ تب وہ اور بھی زیادہ مطمئن ہو گئی، کہنے لگی تم واقعی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ دوبارہ جب انہوں نے ہمراہ جانے کی بات کی تو اس بار البتہ میں نے جرأت کا اظہار کیا اور ان سے کہہ دیا کہ میڈم میں نہیں چل سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس روز مجھے آپ کو آفیسر صاحب کے گھر سے نکلتے ہمارے ڈرائیورز نے دیکھ لیا تھا، وہ بھائی جان کو کسی کے گھر پہنچا کر واپس آ رہا تھا۔ شکر کے گھر میں کسی سے اس نے ذکر نہیں کیا، ورنہ امی ضرور باز پرس کرتی۔ زیبا میڈم نے میری بات کا یقین کر لیا، کیونکہ ان کو یقین تھا مجھ پر کہ جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ ان دنوں میں 4th ایئر کا امتحان دے رہی تھی کہ میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ امی ابو کو پسند آیا اور میری منگنی رضوان احمد نامی نوجوان سے ہو گئی۔ میں نے اپنے منگیتر کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ یوں بھی امتحان ہو رہے تھے، آخری پرچے چل رہے تھے اور میں ذہنی طور پر بہت مصروف تھی۔ امتحان ختم ہوتے ہی میری شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ حیرت کی بات تھی کہ یہ رضوان صاحب وہی آفیسر تھے جن کے گھر زیبا میڈم مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس روز نہ جانے ان کو میری کون سی بات پسند آ گئی تھی کہ مجھ سے شادی کی ٹھان لی۔ بقول ان کے مجھے تو تمہاری معصومیت پر ترس آ گیا کہ زیبا جیسی چلتی پھرتی خاتون تم کو کہاں کہاں خوار کرے گی، بہتر ہے کہ اس لڑکی سے شادی کر کے اس کو آزادی کی تباہی سے بچا لوں۔ تم مجھے شریف گھرانے سے لگی، یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ استاد کے احترام اور تابع داری نے تم کو میرے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تمہارے والد کا پتہ کیا، ان کی شرافت کا معلوم ہو گیا۔
اچھے خاندان سے تمہارا تعلق معلوم ہو گیا۔ میرا اندازہ صحیح تھا۔ میں نے تمہارے امتحانوں کے ختم ہو جانے کا بھی انتظار نہ کیا اور تمہارے والد کے ایک دوست کے توسط سے جو میرے محکمے میں ملازم ہیں رشتہ طلب کیا، اور یوں تم میری عزت کے ساتھ شریک حیات بن گئی۔ رضوان نے مجھے بتایا تو میں حیرت زدہ رہ گئی کہ مرد بھی کتنے مردم شناس اور دور اندیش ہوتے ہیں، اتنی شاید ہم عورتیں نہیں ہوتی۔ وہ تھوڑے سے وقت کی ملاقات کے بعد دور کی کوڑی لے آئے۔ آج ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ اب بھی کبھی کبھی افسوس کرتے ہیں، آئے کاش تم زیبا کے ذریعے مجھ سے نہ ملی ہوتی۔ یہ خاتون میرے چھوٹے بھائی کی کلاس فیلو تھی، ہمارے گھر آنے جانے لگیں اور پھر میری دوست بن گئیں۔ تاہم ان کی آزادی مجھ کو ہمیشہ کھٹکتی تھی، مگر خوش گفتاری پسند تھی تو دوستی کو نبھاتا رہا۔ خیر، مردوں کی اپنی باتیں، اپنی سوچ اور اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ اکثر آزاد خیال عورتوں کو دوست بنا لیتے ہیں مگر ان سے شادی نہیں کرتے اور شریک حیات کو با پردہ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ رضوان کو مجھ سے محبت سہی، مگر یہ جانے کیسا افسوس ہے جو ان کے دل سے جاتا نہیں ہے کہ میں ان سے زیبا میڈم کے ذریعے ملی تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ آتی تو میرے دل میں تمہاری قدر و منزلت دو چند ہوتی۔ بے شک تم میں بہت خوبیاں ہیں، بس یہ ایک خلش نہیں جاتی کہ تم ایک آزاد عورت کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ حالانکہ میں ان کے گھر پہلی بار لا علمی میں گئی اور کہیں پھر گھومتی پھرتی نہ رہی تھی، لیکن مرد کے دل میں شک پڑ جائے تو نہ جانے اور کیا کیا سوچ لیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہماری شادی کو 14 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں، تاہم اب بھی یہ سوچ کر مضطرب ہو جاتا ہوں کہ کیا خبر وہ عورت تم کو اور کہاں کہاں اور کس کے پاس لے گئی ہوگی۔ میں کہتی تھی کہ مجھے معصوم جانا تو سمجھ لو کہ میں واقعی معصوم تھی جو ان کے کہنے پر ساتھ ہو لی۔ دراصل اللہ کو ہماری جوڑی ملانی تھی، لہٰذا ان کی معرفت ہم ملے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہاں، یہی سوچ کر دل کو تسلی دے لیتا ہوں، مگر کبھی کبھی عورت کی اس آزاد روی پر میرا دل برا ہو جاتا ہے تم سے، تو ان کی باتیں سن کر میں رو دیتی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ ہمارا بندھن اگر ہونا ہی تھا تو اے کاش میرا تعارف رضوان صاحب سے میڈم زیبا کی معرفت نہ ہوتا، تو آج ان کے دل میں میرے بارے میں ایسے برے گمان نہ ہوتے۔ یوں تو ہم میاں بیوی بڑی مثالی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا گھر رشک جنت ہے، مگر اس جنت کا ایک کونا ایسا بھی ہے کہ جو ہمہ وقت جلتا اور سلگتا رہتا ہے۔ محض شک و شبے کی آگ میں ایسے قصور کی سزا مجھ کو ملتی رہتی ہے جو میں نے جان کر کیا ہی نہیں، اور وہ بھی مانتے ہیں کہ میں قصوروار نہیں ہوں۔ تاہم بندے کے دل کا کیا کریں، کبھی بھی شک و شبہ یا بدگمانی اس شفاف آئینہ کو